اور شہر قائد میں سی این جی کی بندش کا دورانیہ مزید 4 روز بڑھا دیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے سی این جی اسٹیشنز رات 12 بجے بند کر دیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر قائد میں سی این جی کی بندش کا دورانیہ مزید 4 روز کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب مزید اگلے 4 دن سی این جی بند رہے گی۔ کراچی سمیت سندھ کے سی این جی اسٹیشنز رات 12 بجے کے بعد بند کر دیے گئے۔ بندش کا شیڈیول پھر تبدیل کر دیا گیا۔ شہر میں سی این جی اسٹیشنز 4 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ سندھ اور بلوچستان کے اسٹیشنز 4 دن بعد ہفتے کی صبح 8 بجے دوبارہ کھلیں گے۔ شہر میں سی این جی کی بندش نے رکشے ٹیکسی چلانے والوں کا کاروبار بھی ٹھپ کر دیا اور ان کے گھر کے چولہے ٹھنڈے کر دیے۔ نہیں ملتی، کام نہیں ہوتے، پھر پیٹرول پہ وارہ نہیں ہوتے۔ غریب عوام ہے، کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، مہنگائی کا دور ہے، بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سی این جی گاڑی ایوریج دیتی ہے، پیٹرول گاڑی ایوریج نہیں دیتی۔ ہم تو یہی بولیں گے کہ نہیں بند ہو۔ سی این جی اسٹیشنز بند ہونے سے شہریوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب گیس بندش پر ترجمان سوئی سردن کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایل این جی ٹرمینل پر کام کے باعث گیس لوڈ شیڈنگ کی گئی۔ ترجمان سوئی سردن کا کہنا تھا کہ ضرورت پڑنے پر غیر برآمدی صنعتوں کو بھی گیس کی فراہمی بند کی جا سکتی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل۔ صدر آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کے فیصلے پر تنقید۔ شعیب خان جی کہتے ہیں کہ مہنگی ایل این جی بھی ہمیں دی جا رہی ہے، پابندیاں بھی ہمیں پر لگائی جا رہی ہیں۔ حبیب خان کی رپورٹ۔ اینگرو ٹرمینل کی تبدیلی۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے ممکنہ شارٹ فال کے پیش نظر سی این جی سیکٹر کو گیس فراہمی 4 روز کے لیے معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن شعیب خان نے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایس ایس جی سی کے لیے سی این جی سیکٹر آسان ہدف ہے۔ 15 سے 20 ایم ایم سی ایف ڈی والے سیکٹر کو بند کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ کورونا کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور اس سیکٹر کو تباہی کے دہانے پہ لانے کی وجہ سے ابھی ہم صرف 15 ایم ایم سی ایف ڈی گیس یوز کرتے ہیں، جو کہ آپ یقین کریں جو ایل این جی آتی ہے یا جو ہمارے پاس لوکل گیس ہے اس کے لیے پینٹ ہے۔ 15 ایم ایم سی ایف ڈی گیس تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی نا یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت صرف ہمیں ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ صدر سی این جی ایسوسی ایشن نے شکوہ کیا کہ سب سے مہنگی ایل این جی بھی انہیں فروخت کی جا رہی ہے اور پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں۔ حکومت سے اپیل ہے کہ 4 لاکھ افراد کے روزگار سے جڑے سیکٹر کی بہتری کے اقدامات کرے۔ کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ اور شہر قائد میں سی این جی کی بندش کا دورانیہ مزید 4 روز بڑھا دیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے سی این جی اسٹیشنز آج سے بند کر دیے جائیں گے۔ جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ جاوید بتائیے گا کتنے روز تک کے لیے یہ سی این جی بند ہے؟ بالکل جی، کراچی سمیت سندھ بھر میں جو ہے وہ شیڈول جاری کیا جاتا ہے سی این جی اسٹیشن کی بندش کے لیے، لیکن آج 12 بجے جو سی این جی اسٹیشن بند ہوئے ہیں۔ یہ اب 4 روز تک اس کا بندش کا دورانیہ رہے گا۔ 4 روز تک آج بند ہونے والے سی این جی اسٹیشن 4 دن کے بعد ہفتے کی صبح 8 بجے جو ہے وہ کھل سکیں گے۔ اس سے براہ راست جو ہے وہ رکشہ ٹیکسی چلانے والے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوں، اس لیے کہ یومیہ اجرت والے لوگ جو ہے وہ اس سے زیادہ براہ راست جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ حرج ہوتا ہے۔ دوسری جانب ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی کا بھی جو بیان ہے وہ سامنے ہے۔ ان کے مطابق جو ہے وہ ایل این جی ٹرمینل کے اوپر کام ہے جس کے باعث لوڈ مینجمنٹ کی گئی ہے۔ لوڈ مینجمنٹ کے باعث جو ہے وہ بعض علاقوں کے اندر گیس کے کم پریشر کی شکایت کا سامنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غیر درآمدات والی صنعتیں ہیں انہیں بھی گیس جزوی طور پر کم دی جائے گی، اس میں ان سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاور سیکٹر یعنی کہ جو پاور پلانٹس ہیں انہیں گیس دی جاتی ہے، بجلی بنائی جاتی ہے، ان پاور پلانٹس کو بھی جو ہے وہ جزوی طور پر کم پریشر ہوگا اور کم گیس دی جائے گی، جس کے باعث انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ گھریلو صارفین کی بات کریں تو حالیہ بارشوں کے بعد سے گیس کا پریشر انتہائی کم تھا اور بعض علاقوں میں جو ہے وہ گیس نہ ہونے کے برابر تھا، اور مزید یہ 4 روز کا جو بندش کا دورانیہ کیا گیا جس سے کم پریشر ہوگا بعض علاقوں کے اندر، تو کراچی مکمل طور پر متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ دوسری جانب مہنگے سلنڈر ایل این جی تقریباً 180 روپے سے زائد جو ہے وہ مختلف علاقوں میں فروخت کی جا رہی ہے، وہ لے کر جو ہے گھروں میں صارفین کو استعمال کرنا پڑے گا۔ سی این جی کی بندش سے براہ راست کراچی کے تمام صارفین، چاہے وہ رکشہ اور ٹیکسی چلانے والے ہوں یا گھریلو صارفین گھر میں خانہ داری کے لیے جو ہے وہ گیس استعمال کے تمام ہی متاثر ہوں گے۔ جی اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آج رات 12 بجے سی این جی اسٹیشنز بند کر دیے گئے ہیں اور فراہمی معطل کر دی گئی ہے، تو 12 بجے سے پہلے کتنا رش تھا عوام کا، اس وقت کیا صورتحال تھی سی این جی اسٹیشنز کی؟
बिल्कुल जी, अगर सीएनजी के स्टेशंस की बात करें तो ये अब इसलिए कि पेट्रोल के प्राइस जो है वो इतने हैं और गैस के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए, जिसके बायस लोग जो है वो जो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो कारें और दीगर चीज़ें जो है वो तो पेट्रोल पर कन्वर्ट हो गई, लेकिन और जो बड़ी ट्रांसपोर्ट जो पहले से गैस और या एलएनजी पर हुआ करती थी उसमें भी कुछ फ़र्क आया है। काफ़ी तादाद में लोगों की गाड़ियाँ जो है वो सीएनजी स्टेशन पर दिखाई दी 12 बजे से पहले, और हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी जो है कैमरे आंख से देख सकते हैं कि काफ़ी रश दिखाई दिया, लेकिन उसमें ज़्यादा तादाद जो है वो रिक्शा, टैक्सी और छोटी गाड़ियों की थी। जो गैस सारिफिन है उन्हें जो मज़ीद 4 रोज़ तक जो है वो अगले 4 दिन के लिए सारिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जावेद कायम खानी आगाह कर रहे थे सूरत हाल से, आप हमें शुक्रिया। और शफकत महमूद की बच्चों पर एक बार फिर शफकत, वफाकी हुकूमत का 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इम्तहानात में फेल होने वाले तलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास कर दिया जाएगा। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। हर साल इस फिक्र में रहने वाले बच्चों की मुसलसल दूसरे साल मजे। एनसीओसी ने फैसला कर लिया, 10वीं और 12वीं में इस बार भी कोई फेल नहीं होगा। वफाकी वजीर तालीम ने एक बार फिर बच्चों पर शफकत कर दी। वजीर तालीम के ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हुकूमत ने 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना हाल के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में 2 बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक इम्तिहानात मई जून में होंगे और नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और सिंध हुकूमत ने वफाक की जानिब से यकसा निसाब तालीम राइज करने की मुखालफत कर दी है। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने यकसा निसाब तालीम को मुस्तरद कर दिया है। सिंध असम्बली में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि ये निसाबी मार्शल लॉ है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बड़ी तादाद में स्कूल बनाए गए जो अभी तक बंद हैं। इजलास में वफाक की जानिब से यकसा निसाब तालीम राइज करने की मुखालफत कर दी गई। वज़ीर तालीम सरदार अली शाह ने पॉलिसी बयान देते हुए वफाकी हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि ये निसाबी मार्शल लॉ है। परवेज मुशर्रफ के दौर में बड़ी तादाद में स्कूल बनाए गए थे जो अभी तक बंद हैं। इस सिलसिले में एक कमेटी बना रहे हैं जो इन स्कूलों का जायजा लेकर बंद करने की सिफारिश करेगी। विद इन डिपार्टमेंट ओवरसाइट एक कमेटी हूंदी, रिड्रेसल कमेटी ठाहियूं था, उते हू खणी अचे, उते जेकॾहिं स्कूल प्रूफ करे वञे त उते ॿार आहिनि ऐं उहा स्कूल हली सघे थी, असां न कढंदासीं, उहा सिस्टम जो हिसो रहंदी। बाक़ी जेका नथी हली सघे, हिकिड़ो एक्सिस बैगेज आहे जेको असांजो डिपार्टमेंट खयो पियो घुमे, इहो असांखे जेको आहे गट गिचीअ मां कढणो आहे। इहो तव्हां सभिनी खे बल्कि इन ते सपोर्ट करणु खपे। ईअं न आहे त आऊं को हलदड़ 2000 जी इनरोलमेंट जूं स्कूलूं बंदि करण पियो वञा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए सिंध हुकूमत 10,000 स्कूल बंद करने जा रही है और 59 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हजारों रुपए मालियत से फर्नीचर खरीदा जा रहा है। इसकी तफसीलात बताएं। इस वक्त सूरत हाल ये 69 लाख जब बच्चे बाहर हैं तो हम पूछना चाह रहे हैं मिनिस्टर साहब से कि ये 10,000 स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? अगर बंद किए जा रहे हैं तो ये खोले क्यों गए थे? और अगर ये खोले गए और बंद किए जा रहे हैं तो इसके बाद इनका क्या होगा? उताके बनेंगी, बाड़े बनेंगे, किसके इस्तेमाल में आएंगे? और जिन लोगों ने गैर अहम स्कूल बनाए गए क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और ये जो स्कूलों से बच्चे बाहर हैं उनकी वापसी का क्या हल है? और ये जो डेस्कें, कोई 29,000 की डेस्क खरीदी जा रही है और कोई 4-5-6 हज़ार की डेस्क मिल जाती है हमें गरीबाबाद में, इसका जरा बताइए। एजुकेशन का हाल वैसे ही तबाह है। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पिछुहो ने अपोजिशन के रुकन की तवज्जो दिलाओ नोटिस में कहा कि लांडी मेडिकल 2022 में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब स्पीकर ने सिंध असम्बली का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा आजाद नोडियो सिटी 21। और शहर में कोरोना की लहर के वार जारी हैं। मोहलिक वबा ने 22 शहरियों के जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। 24 घंटों में मजीद 33 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है और मुस्बत केसेस की शरह 8% हो गई है। शहर में 650 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
امریکہ کی جانب سے سندھ کے لیے فائزر ویکسین کی مزید 3,20,000 سے زائد نئی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے۔ سمر عباس کی رپورٹ۔ صوبائی وزیر صحت و بہبود آبادی ادرا فضل پیجو نے امریکہ کی جانب سے سندھ کے لیے آنے والی فائزر ویکسین کی خوراکوں کا عطیہ وصول کیا۔ شہر قائد میں الٹرا کولڈ چین سہولت ویکسین حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب میں امریکی قونصل جنرل مارک اسٹور نے کہا کہ کووڈ-19 کو شکست دینے کے لیے پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے پر فخر ہے۔ ہم یہ عطیہ پاکستانی عوام کی زندگیاں بچانے اور اس وبا کو ختم کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ امریکہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے پاکستان کو شراکت داری کے ذریعے اب تک $5.5 کروڑ سے زائد کی مدد فراہم کر چکا ہے۔ اور بے لگام ڈالر کا روپے کو بڑا جھٹکا، ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 169 روپے کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہونے لگا۔ انٹر بینک میں بھی ڈالر مزید 8 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی اونچی پرواز مسلسل جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 8 پیسے مہنگا ہو کر سال کی بلند سطح 168 روپے 10 پیسے پر پہنچ گیا۔ 4 ماہ میں ڈالر 15 روپے 82 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ 30 پیسے مہنگا ہو کر ڈالر اس سال کی بلند سطح 169 روپے پر پہنچ گیا۔ ماہرین کے مطابق درآمدات بڑھنے پر روپیہ دباؤ کا شکار ہے، جبکہ ڈالر مہنگا ہونے سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ آج ڈالر تقریباً پچھلے 12-13 ماہ کے بعد ہائیسٹ سطح پہ چلا گیا 169 کے اوپر، تو انٹر بینک بھی جو ہے نا آج 168 سے اوپر چلا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری اوپن مارکیٹ بھی بڑھ گئی ہے۔ ڈالر کے ساتھ ساتھ دیگر کرنسیاں بھی ایک سال کی بلند سطح پر جا پہنچیں۔ اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 1 روپے مہنگا ہو کر 234 روپے کا ہو گیا۔ امارتی درہم 25 پیسے اضافے سے 46 روپے 25 پیسے اور سعودی ریال 25 پیسے مہنگا ہو کر 45 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا $2 مہنگا ہو کر 1,789 فی اونس کا ہو گیا۔ مقامی صرافہ بازار میں ایک تولہ سونا 150 روپے مہنگا ہو کر 1,12,300 روپے کا ہو گیا ہے۔ اور مہنگائی کے سونامی نے ہر خاص و عام کو متاثر کیا ہے۔ کمر توڑ مہنگائی کے بارے میں شہری یہ کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور بھی بے مقصد ہو چکے ہیں۔ شہریوں کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے بننے والے یوٹیلیٹی اسٹورز بھی ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ آٹا، چینی، دالیں اور مسالہ جات سب مہنگے ہو گئے۔ مہنگائی کے سطح عوام کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ سستی اشیاء کی خریداری کے لیے یوٹیلیٹی اسٹورز کا رخ کرتے ہیں۔ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ میں مسلسل یہاں 10 سال سے آ رہا ہوں، تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو یوٹیلیٹی اسٹور پہ جس کا ریٹ کم ہو یا پچھلا ریٹ ہو۔ ہر چیز کا ریٹ بڑھتا ہے، ہر 2 مہینے بعد بڑھ جاتا ہے، تو اس یوٹیلیٹی سٹور کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ باہر سے بھی 260 کا گھی مل رہا ہے اور سٹور میں آنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب میں 1500 روپیہ لے کے آئی، میرے پاس یہ پیسے ہیں، میں نے اسی میں سودا لینا ہے، یہ اپنے پاس سے مجھے 2000 کا سودا بنا دیتے ہیں، فالتو میں دودھ کے ڈبے ڈال دیں گے۔ شہریوں نے 10 کلو آٹے کے تھیلے کے ساتھ دیگر اشیاء کی لازمی خریداری کو اخراجات میں اضافے کا سبب قرار دیا اور اسے بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ کہ جب یہاں پہ آتے ہیں لین میں لگتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے لگتا ہے ہر کوئی، جب اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا تو بیکار ہے یہاں لین میں لگنا۔ پھر مزید یہاں سے اگر یہاں سے آٹا لینے آتا ہے کوئی تو کہتے ہیں کہ یہ خالی آٹا آپ کو نہیں ملے گا، اس کے ساتھ جب تک آپ پرچیزنگ اور نہیں کرو گے۔ جو چیز نہیں لینی ہوتی زبردستی بولتے ہیں یہ چیز لو، پھر آٹا اور چینی ملے گی، اور خواری بہت ہے، دیتے بھی نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز اپنی افادیت کھو چکے ہیں۔ حکومت بہترین اقدامات کے ذریعے یوٹیلیٹی اسٹورز پر موجود اشیاء کو سستا کر کے انہیں دوبارہ بامقصد بنائے۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا دورہ کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف کو آپریشنل تیاریوں، تربیتی نظام اور کور کے انتظامی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ صوبے میں داخلی سلامتی کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا گیا۔ چیف آف آرمی سٹاف نے فوج، رینجرز، سیکیورٹی اداروں کے شہداء کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کراچی کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے آمد پر استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کو صوبے کی اندرونی صورتحال پر بریفنگ دی گئی، جبکہ امن کے لیے فوج اور رینجرز کی قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں سے تعاون سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے خطے میں بدلتی صورتحال کے تناظر میں ہائبرڈ خطرات سے مؤثر طور پر نمٹنے اور قومی سوچ کے ساتھ اجتماعی جوابی رد عمل دینے پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف کو کراچی
कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में फौजी मावनत से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने प्लान पर अमल दरामद के लिए कराची कोर के किरदार और मावनत को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौज, रेंजर, सिक्योरिटी इदारों के शोहदा के अहले खाना से भी मुलाकात की और लवाहिकीन की फलाह बहबूद के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की। आर्मी चीफ ने खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कराची का भी दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्कूल के मयार और सहूलियात की फराहमी को सराहा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 में कई माह से सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया है। सीवरेज के पानी की वजह से गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया है, जबकि सड़क पर खुले मैनहोल्स हादसात का सबब बनने लगे हैं। राना माली की रिपोर्ट। गटर, खुले हुए मेन होल और सड़क पर बहता काला पानी, ये मनाजिर हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 के। दीगर इलाकों की तरह गुलशन इकबाल ब्लॉक 16 भी मसाइल से दो चार है। कई माह गुजरने के बावजूद भी सीवरेज के मसाइल हल न हो सके, जिसकी वजह से मकीन अजियत से दो चार है। 3 महीने 4 महीने हो गए, इतना अच्छा इलाका है, यहाँ पे बैतुल मुकर्रम मस्जिद हैगी और किस कदर तकलीफ दे ये अमल हैगा। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी नालों में और बरसातों में तबाह बर्बाद होती है। ये हाल है इस मुल्क का। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके के मसाइल हल करवा कर गंदगी और गलाजत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा राना माली, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने मजदूरों की कम से कम तनख्वाह के तयन से मुतालिक दरख्वास्त पर असल मालकान और कॉन्ट्रैक्टर्स की फहरिस्त तलब कर ली है। जस्टिस सलाहुद्दीन भंवर और जस्टिस अदनान करीम मेमन पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू मजदूरों की कम से कम तनख्वाह के तयन करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। और हलीम आदिल शेख ये कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों में अक्सरियत हमारी है, 90% आज़ाद उम्मीदवार हमारे हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग सूबाई जमातें बनकर रह गई हैं। इमरान खान मुल्क के लीडर साबित होंगे। 2018 से 2018 पहले हमारी गवर्नमेंट थी, खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा बनी, 18 में फेडरल गवर्नमेंट बनी, पंजाब की हुकूमत बनी, बलूचिस्तान में इत्तेहाद की हमारी कोalition गवर्नमेंट बनी और उसके बाद 2020 में गिलगित बिल्तिस्तान में भी हुकूमत बनी अल्हम्दुलिल्लाह। और कश्मीर में तो बड़े बड़े क्लेम थे, कश्मीर की बेटी, कश्मीर का बेटा सब मैदान में आए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में भी फतह हासिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस होते हैं, एक मरतबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ एक कौमी पार्टी के तौर पर और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक कौमी लीडर के तौर पर सामने आए। कंटोनमेंट बोर्ड के होने वाले इलेक्शन में CBC वार्ड 2 से पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी। जियालों की जानिब से जीत का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। तफसीलात जुनेद फिरोज की रिपोर्ट में। CBC वार्ड 2 से अनवर ज़ेब की फतह पर जियालों ने ढोल के थाप पर खूब रक्स किया। अनवर ज़ेब का कहना था कि कामयाबी का सहरा पीपल्स पार्टी की क़यादत और आवाम को जाता है, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आवाम निकले, उन्होंने उस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट कास्टिंग की जो तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता था। हमने सदर पाकिस्तान आरिफ उल्वी को शिकस्त दी, हमने गवर्नर से इमरान इस्माइल को शिकस्त दी, हमने मैंने आफ्ताब सिद्दीकी को शिकस्त दी। उसकी वजह ये हल्का उनका है। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी नजमी आलम ने भी अनवर ज़ेब को कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि बलदियाती इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी फतयाब होगी। ये एक इंडिकेशन है कि पूरे मुल्क के अवाम अब इस हुकूमत से तंग आ चुके। जब भी उनको यहाँ पर लोगों ने इसमें रिजेक्ट किया और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बुरी तरह बलदियाती इलेक्शन में रिजेक्ट करेगा कराची के अवाम। MQM भी रिजेक्ट हुई है, ये भी रिजेक्ट हुए। कंटोनमेंट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने कई मकामात पर फतह हासिल की, जिसे पार्टी की तरफ से असल तब्दीली कहा जा रहा है। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ जुनेद फिरोज, सिटी 21। और सिंध हुकूमत की जानिब से लियारी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों ने सूबाई वजीर जंगलात तैमूर तालपुर को तमाम मसाइल से आगाह किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क में मुनक़िदा खुली कचहरी में लियारी के मकीन फट पड़े। सेहत, तालीम, सेवरेज और पीने के पानी के हवाले से शिकायत के अंबार लगा दिए। तैमूर तालपुर ने अवाम के मसाइल सुनने के बाद शुरा से खिताब में कहा कि पूरे सूबे में सबसे ज्यादा तवज्जो लियारी पर दी जा रही है।
ہمیں کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. یہاں پر ہمارے پاس سب سے زیادہ میرے خیال سے سندھ میں جو فوکس ہے ہمارا لیاری میں، کیونکہ لیاری ہمارا گڑھ ہے اور لیاری بلاول بھٹو کی سیٹ ہے. تیمور تالپور نے منشیات کے عادی افراد کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر قائم کرنے، قبرستان کے لیے زمین اور نوکریاں دینے کا بھی اعلان کیا. اور ایک اور آپ نے امپورٹنٹ ایشو بتایا تھا قبرستان کی زمین کا. میرے خیال سے آپ اگر کوئی بنائیں، کوئی زمین دیکھ لیں، کوئی نوٹیفائی کر لیں اور دے دیں تو انشاءاللہ آئی ول ٹیک ان دی کیبنٹ. اور یہ تو رائٹ ہے جی، کیسے نہیں دیں گے؟ ہمیں زمین دینی پڑے گی آپ کو. قبرستان کے لیے کیسے ہم زمین نہیں دیں گے؟ ہمارا ذمہ ہے، ہمارا کام ہے یہ. کھلی کچہری میں مختلف محکموں کے افسران نے اپنے محکموں کے متعلق جواب دیے اور مسائل کے فوری حل کا وعدہ بھی کیا. ڈی سی ساؤتھ ارشاد علی سڈھر، سینیٹر یوسف بلوچ، ایم پی اے شازیہ کریم سنگھار، صدر ڈسٹرکٹ ساؤتھ پیپلز پارٹی خلیل ہوت اور ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ افشاں رباب صوبائی وزیر کے ہمراہ موجود تھے. کیمرامین آصف کے ساتھ محمد کامران، سٹی 21. اور ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب یہ کہتے ہیں کہ سائٹ ایریا اور اطراف کی 17 سڑکوں کی مرمت اسی سال مکمل ہوگی. ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے سائٹ ایسوسی ایشن کے صنعتکاروں سے ملاقات کی اور اس موقع پر سائٹ کے عہدیداروں نے مرتضی وہاب کو مسائل سے آگاہ کیا. ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب یہ کہتے ہیں کہ سائٹ ایریا اور اطراف کے 17 سڑکوں کی مرمت اسی سال مکمل ہوگی. ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب نے سائٹ ایسوسی ایشن کے صنعتکاروں سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر سائٹ کے عہدیداروں نے مرتضی وہاب کو تمام تر مسائل سے آگاہ کیا. چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد نے مسلم لیگ ق سندھ کے صدر محمد طارق حسن سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. حسن عباس کی رپورٹ. آفاق احمد اور محمد طارق حسن نے صوبے کے مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا. آفاق احمد کا کہنا تھا کہ میں سیاسی آدمی نہیں لیکن زیادتی برداشت نہیں کروں گا. الیکشن کی سیاست مجھے نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، میں تنظیمی آدمی ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. طارق بھائی کے پاس میں آیا تھا، طارق بھائی سے جو بھی بات ہوئی میں جو انتخابی سیاست لوگ کرتے ہیں ان کو کنوے کر دوں گا، وہ لوگ اس پہ ڈسکس کریں گے. بالکل کہاں گھیر گھار کر رہے ہو. رہنما مسلم لیگ کاف طارق حسن بولے پی ٹی آئی کو پنجاب میں دھچکا لگا ہے جبکہ یہاں کنٹونمنٹ الیکشن پر تمام سیاسی جماعتوں کو مایوسی ہوئی ہے. کل کے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ابھی تک عوام نے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ عوام کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے کہ ہوا کیا ہے. کل بہت سارے علاقوں سے جو ہے وہ بہت ساری تنظیموں اپسیٹس ہوئے ہیں بہت سارے علاقوں کے اندر. ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اسی وجہ سے آج بڑا اچھا موقع ملا کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو بڑا کھل کر ڈسکس کیا. دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں ساتھ چلنے اور ملاقاتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھنے پر اتفاق کیا. کیمرامین جان شیر کے ساتھ حسن عباس، سٹی 21.